بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انیس البیجن میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار قبر کی زیارت کے لیے کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے بیچ جتنے پردے بیچ میں آ رہے تھے سبھی کے سبھی پردوں کو ہٹا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کے لپٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اور نہایت ہی پریشانی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں ڈوبا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے، اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میری التجا، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور ندا آئی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے، یعنی تمہارے دکھی ہونے کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اور موجم سکیر میں حضرت سیدنا طنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جلیل اور رسوا تب تک نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو برباد کرنے میں اور ان کا جلیل رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پیا تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے، مگر یہ انسان اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس مہینے میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موسم اوس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب تک ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور حورین مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر۔ اور حورین کہتی ہے کہ اے اللہ، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے سعور عطا فرما۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنی نفس کی حفاظت کی، نہ تو کوئی نشہ والی چیز پی، نہ ہی کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا سما جائے، جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنی بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا یا اس مہینے میں کوئی ایسا گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے فکس کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندیز اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ تم ماہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوستو، جس طرح ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نصرت المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی، تو مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا لگا دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ رمضان مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے پوچھا تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت میں مشرف فرما دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر کوئی ضرورت کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمتوں سے بھی ضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچا رہے۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی روزہ رکھ لے، پھر بھی یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، وہ فضیلت کسی طرح سے اس کو حاصل نہیں مل سکتی۔
اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر غضب سے خوب ڈریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک اوبڑ کھاوڑ پہاڑ پر لے گئے۔ میں پہاڑ کے بیچ کے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، ان کو ان کے ٹخنوں کے راغوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کے لوگوں کے چبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کرتے تھے اس سے پہلے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والد یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی گزر گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے بچا رہے۔ روزے کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقت معنوں میں ہم روزے کی برکت حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے بچتے رہیں۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے اور ایک خاص اخواص کا روزہ ہے۔ روزے کے لغوی معنی رکنا ہے، لیکن شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام انگوں کو برائیوں سے روکنا خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر کاموں سے روک کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا یہ خاص قسم کے لوگوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرطیں ہیں، مثلاً آپ نے کھانے پینے سے روک کے رکھنا اور آنکھ کو بد نگاہی سے روک کے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنے جیسی باتوں سے روک کے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی کے خلاف سے روک کے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرطوں کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتی میں روزہ دار ہوگا۔ پیارے دوستو، خدا ہمارے حال 4 پر ترس کھائے اور فرمائے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں سے منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگالی، غلوث، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، داڑھی منڈوانا اور والد کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ رمضان المبارک میں کیوں نہ ہو اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال طیب کھانا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ یوں شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ دے گا لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام جاری رکھے گا تو وہ کس قسم کا روزہ دار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں کی
اس سے کھانا پینا چھوڑ دیا یا پھر نہیں چھوڑا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ ہم ملیں گے اگلی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔